على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے اللہ 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 مومنو آج گنج سخا مانگ لو مومنو آج گنج سخا لوٹ لو لوٹ لو لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے اللہ 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 مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو پیارے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو پیارے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے اللہ 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 وقت لائے خدا سب مدینے چلے کہو آمین وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کی منزل کی جانب سفینے چلے سب کی منزل کی جانب سفینے چلے میری صائم دعا آج کی رات ہے اللہ 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 اللہ
مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات۔ رب قدیر بندوں سے یوں کہتا ہے، رب قدیر بندوں سے یوں کہتا ہے، مانگ لو ہم نے اسی واسطے بنائی شب برات۔ کرتے رہے عبادت و تلاوت تمام رات، کرتے رہے عبادت و تلاوت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات۔ سنت رسول کی ہے زیارت قبور کرنا، سنت رسول کی ہے زیارت قبور کرنا، کیجئے ان کے حق میں بھلائی شب برات۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد، سامعین محترم، آج میری تقریر کا موضوع ہے شب برات کی فضیلت، کہ شب برات کی فضیلت کیا ہے اور ہمیں اس رات کے اندر کیا کچھ کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے جسے شعبان المعظم کہتے ہیں، یہ بڑی نسبت والا مہینہ ہے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو سامعین محترم، اس مہینے کی نسبت میرے نبی علیہ السلام کی طرف ہے، اور جس چیز کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ پیار کرنا چاہیے، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے، چاہے مدینے کی گلی کا کتا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی ہمیں اس لیے پیارا ہے کیونکہ اس کی نسبت مدینے کی گلیوں سے ہو گئی ہے۔ تو سامعین محترم، اس مہینے کی نسبت چونکہ سرکار کی طرف ہے تو اس مہینے سے ہمیں پیار کرنا چاہیے، اور جیسے میرے نبی نے فرمایا ہے ایسے ہی کرنا چاہیے۔ تو سامعین محترم، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ سرکار میرے ہیں، عمر فاروق نے کہا سرکار میرے ہیں، عثمان غنی نے کہا کہ سرکار میرے ہیں، حضرت علی حیدر کرار نے کہا سرکار میرے ہیں، سب صحابہ نے کہا سرکار میرے ہیں، ہمارے ہیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لامکانوں پہ گئے تو رب نے کہا سرکار میرے ہیں۔ تو جس رات رب نے کہا کہ سرکار میرے ہیں وہ شب معراج بن گئی، اور جس رات سرکار نے کہا یہ مہینہ میرا ہے تو وہ شب برات بن گئی۔ تو سامعین محترم، کسی نے عاشق سے کہا کہ آپ کو کون سا علاقہ پسند ہے، کون سی جگہ پسند ہے، تو اس عاشق نے کہا کہ مجھے اور کوئی جگہ پسند نہیں، مجھے تو وہ جگہ پسند ہے جہاں پہ میرا محبوب رہتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے بھی قسمیں اٹھائی ہیں جہاں پر اللہ کا محبوب رہتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ تو جس جگہ پہ اللہ کا محبوب رہے اس شہر کی نسبت، جب اس جگہ کی نسبت اللہ کے محبوب سے ہو جائے تو رب تعالیٰ اس شہر کی قسمیں اٹھاتا ہے، اس شہر سے پیار کرتا ہے۔ تو
تو جس مہینے کو رب کے محبوب نے کہا کہ یہ مہینہ میرا ہے، تو یہ مہینہ رب کو کتنا پیارا ہوگا، کتنا محبوب ہوگا۔ تو سامعین محترم، اس لیے اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جسے کہتے ہیں شب برات، اور اس مہینے کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا، اس رات کے بارے میں کہا کہ یہ رات بجٹ کی رات ہے۔ اس رات کے اندر بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں، اور فیصلے کون کرتا ہے؟ کوئی عام عدالتوں کے جج نہیں کرتے۔ اس رات کے اندر فیصلے کرتا ہے تو خود میرا رب، خود خالق و مالک کرتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین، اس روشن کتاب کی قسم، والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ رب تعالیٰ قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس کے اندر ہم نے برکت والی کتاب اتاری ہے، برکت والی روشن کتاب اتاری ہے، اور یہ وہ رات ہے جس کے اندر جناب والا حکمت کے کاموں کے جناب والا رب تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات کے اندر جاگا کرو اور صبح اٹھ کر جناب والا روزہ رکھا کرو، اس لیے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے تو رب تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے وہ اس کی شان ہے ویسے ہی وہ نزول فرماتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کیسے نزول فرماتا ہے، لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے رب تعالیٰ غروب آفتاب کے بعد اس رات کے اندر آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو قبول کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کی بخشش جناب والا کر دوں، میں اس کی مغفرت فرما دوں، میں اس کے جناب والا گناہوں کو مٹا دوں، ہے کوئی جناب والا گناہوں سے معافی طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما کر نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ سامعین محترم، رب تعالیٰ کا اعلان یہ ہے اور ساری رات یہ اعلان ہوتا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کر دوں، اس کی جناب والا تنگ دستی کو ختم فرما دوں۔ اور رب تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی بیماری کے اندر مبتلا میں اس کی مصیبت کو دور فرما کر اس کی بیماری کو شفا میں تبدیل فرما دوں۔ سامعین محترم ذرا توجہ کرنا، یہ مانگنے کی رات ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اعلان کوئی ایک گھنٹہ نہیں ہوتا، ایک گھڑی نہیں ہوتا، ایک لمحہ نہیں ہوتا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اعلان صبح طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ سامعین محترم، پھر ہمیں کیوں نہیں کہنا چاہیے اور ہمیں کیوں نہیں مانگنا چاہیے؟ اس واسطے یہاں پر میاں صاحب فرماتے ہیں ساری راتیں رحمت رب دے کرے بلند
آوازاں یہ میاں صاحب کا شعر ہے، کھڑی شریف کے تاجدار ہیں، اور اللہ کی ولی کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اور یہ میں ذوق کو پورا کرنے کے لیے بھی پڑھتا ہوں، اور اس کے اندر سبق بھی ہوتا ہے۔ آپ توجہ کیا کریں کہ میاں صاحب نے کیسے ہمیں سبق دیا ہے۔ ساری راتی اور رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگڑ والیا کارم کھلائے دروازہ۔ سامعین محترم ذرا توجہ کرنا، دنیا کے بادشاہ بھی آپ نے دیکھے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ بھی حکومت کی ہے، جنہوں نے بڑے بڑے ملکوں پہ جناب والا حکومت کی ہے۔ ان کے کام ہوتے ہیں، ان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں تو دن کو کھلے ہوتے ہیں، لیکن جب جناب والا رات ہوتی ہے، خصوصاً آدھی رات ہوتی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرا خالق مالک وہ بادشاہ ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ آدھی رات کے بعد کھلتا ہے۔ جو بھی آدھی رات کو اٹھ کر اپنی نیند قربان کر کے جناب والا رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، ساری دنیا سو رہی ہے، اگر جاگ رہا ہے تو تو جاگ رہا ہے یا تیرا رب جاگ رہا ہے۔ سامعین محترم، رات کو کیوں کام ہو رہے ہیں؟ اس شب کے اندر بھی کوئی حکمت ہے۔ کبھی جناب والا شب معراج رب نے اس امت کو عطا کی، کبھی جناب والا شب قدر رب نے عطا کی، کبھی جناب والا شب برات رب نے اس امت کو عطا کی۔ بڑی بڑی راتیں عطا کی ہیں، دن کیوں نہیں عطا کیا؟ کیونکہ رب تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو راتوں کو نازل ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، رب تعالیٰ نے فرمایا اس رات کے اندر، شب برات کے اندر میری رحمت جناب والا آوازیں لگاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں رات کو اور کوئی چیز نہیں مانگنی چاہیے، اس رات کو اگر مانگنی چاہیے تو درد دل مانگنا چاہیے، رونے والی آنکھیں مانگنی چاہیے۔ آج دنیا مانگ رہی ہے، کوئی مال و دولت مانگ رہے ہیں، کوئی جناب والا کوٹھیاں کارا مانگ رہے ہیں، کوئی جناب والا سکون مانگ رہا ہے، لیکن اولیاء کرام فرماتے ہیں، اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں اگر اس رات کے اندر مانگنا ہے تو درد دل مانگا کرو، چشم تر مانگا کرو۔ سارا سال تمہاری آنکھ اللہ کے جناب والا محبت میں روتی رہے گی، اللہ کی یاد میں روتی رہے گی، جناب والا مدینے کی یادوں میں جناب والا تڑپنے والا دل رب تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں مانگ لو چشم تر مانگ لو، 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 درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو، پیارے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، اللہ اللہ اللہ۔ سامعین محترم، یہ مانگنے کی رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اعلان صبح فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ اب مقدر کی بات ہے، کون کیا مانگتا ہے، کون کیا مانگتا ہے۔ اس رات کے اندر، پنڈوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، پتہ نہیں یہاں کیا رواج ہے، دیہاتوں کے اندر تو جناب والا آتش بازیاں
ہوتی ہیں، لیکن سامعین محترم اس سے بچوں کو منع کیا کرو، بچوں کو یہ رات ضائع نہ ہونے دیا کرو، بلکہ یہ رات اٹھ کر اپنے بچوں کو بھی مصلی کے ساتھ بٹھا کر خود بھی رب کی بارگاہ میں جھکا کرو، بچوں کو بھی جھکانے کی جناب والا عادت سکھایا کرو۔ ساری زندگی جناب والا، سارا سال تمہیں جناب والا اس رات کے صدقے اگلی شب برات تک جناب والا رب کی بارگاہ میں تمہیں جھکنا نصیب ہو جائے گا۔ سامعین محترم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ رات کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ موجود رہی ہیں، میں نے دیکھا سرکار موجود رہی ہیں، میں چلی گئی جناب والا بقیع کے اندر، جنت البقیع کے اندر، قبرستان کے اندر۔ سامعین محترم آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر موجود ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تو نے سمجھا ہے میں کسی آپ کا حق تلفی کروں گا؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سمجھا شاید کسی اور زوجہ محترمہ کے بعد آپ چلے گئے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ وہ رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر میری امت کے لوگوں کو رب تعالی اتنے لوگوں کو بخشتا ہے جتنا بنی کلب کی بکریوں کے جناب والا جسم پر بال ہوتے ہیں۔ بنی کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے جسموں پر بہت زیادہ بال ہوتے تھے، اس لیے سرکار نے یہاں پر بنی کلب کے قبیلے کی بکریوں کی یہاں پر مثال دی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ تو سامعین محترم اس رات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمیں پہلی چیز پتہ چل گیا اس رات کے اندر، شب برات کے اندر قبرستان کے اندر جا کر رب سے دعا مانگنی چاہیے۔ قبروں کو دیکھ کر ہمیں بھی جناب والا عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جناب والا آج جناب والا یہ لوگ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، کل ہم نے بھی یہاں پر جانا ہے۔ دوسری چیز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب تعالی نے اپنے عرش کے لیے اپنے عرش کے نیچے ایک جناب والا نوری سمندر پیدا فرمایا ہے، نوری سمندر پیدا فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے نیچے نوری سمندر رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس کے بعد رب تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا جس کا ایک بازو مشرق میں ہے، دوسرا بازو مغرب کے اندر ہے، اور رب تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے کہ جناب والا تیرا سر جو ہے وہ عرش کے نیچے ہے اور اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ ساتویں زمین کے بیچ جناب والا نیچے ہیں۔ سامعین محترم ذرا توجہ کرنا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو غلام بھی اس رات کے اندر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے اے میرا فرشتہ اس نوری سمندر کے اندر غوطہ زن ہو جا، وہ غوطہ زن ہوتا ہے اور پھر جب نکلتا ہے اور جناب پروں کو پھڑاتا ہے اور پروں کے اوپر جتنے قطرے ہوتے ہیں ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں جتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں اور وہ آپ پروں کا اندازہ خود لگا لیں، اتنے بڑے بڑے بازو ہیں ان کے اوپر پر کتنے ہوں گے، کتنے قطرے ہوں گے، ہر قطرے سے رب تعالیٰ فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور رب تعالیٰ ڈیوٹی لگاتا ہے اس رات کے اندر جو بندہ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہے اس بندے کے لیے تمام فرشتے دعائے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں دوسری چیز پتہ چل گیا کہ شب برات کے اندر سب سے زیادہ درود و سلام پڑھنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے جو بھی آپ پڑھیں۔ تیسری چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے پاس گزر رہے ہیں، سامعین محترم ذرا توجہ کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، وہاں پر ایک خوبصورت پتھر جناب والا پڑا ہوا ہے، آپ بڑے حیران ہوتے ہیں کتنا خوبصورت پڑا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حیران ہوتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے عیسیٰ اتنا کیوں پریشان ہے، اتنا کیوں حیران ہے، اس سے
بھی زیادہ آپ کو عجیب چیز نہ دکھاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس سے عجیب چیز کیا ہو سکتی ہے؟ وہ پتھر پھٹتا ہے، اس سے اندر سے جناب والا ایک بزرگ نکلتے ہیں، جناب والا اس کے ہاتھ میں سبز رنگ کا عصا مبارک ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں آپ نے اس پتھر کے اندر کتنا عرصہ گزارا ہے؟ اس نے کہا میں نے 400 سال ہو گئے ہیں، 4 صدیاں ہو گئے اس پتھر کے اندر رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ پتھر کے اندر بزرگ اتنی عبادت کر رہا ہے اس سے بہتر اور شخص کوئی ہو نہیں سکتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے محبوب کا امتی جو شب برات کے اندر 2 نفل پڑھتا ہے رب تعالیٰ 400 سال سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ میرے نبی کا کرم ہے، ورنہ 2 نوافل پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں، لیکن بعض بندوں کو 2 نفل پڑھنے بھی نصیب نہیں ہوتے۔ تو سامعین محترم، نفل یہ 2 اس وقت قبول ہوتے ہیں جب انسان سچی پکی توبہ کر کے اور پکی نماز کا ارادہ کرتا ہے کہ میں فرائض ادا کروں گا۔ اگر فرائض وہ بندہ ادا نہیں کر رہا، صرف 2 نفل پڑھتا ہے تو اس کے نفل بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اگر وہ بندہ توبہ کر کے سچی پکی توبہ کر کے اور فرائض ساروں کی وہ ارادہ کرتا ہے کہ آئندہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، پھر جب یہ 2 نفل پڑھے گا تو پھر اس کو 400 سال سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس رات کے اندر جو بندہ 4 نوافل پڑھتا ہے اور اس طرح پڑھتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ کل شریف 4 رکعتیں 2 کر کے، تو رب تعالیٰ اس بندے کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جو بندہ 8 نوافل پڑھتا ہے ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد جو بندہ پڑھتا ہے 8 نوافل کے اندر، اور اس کا ثواب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی روح کو اصحال کرتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اس بندے کو ساتھ نہیں لے کر جاؤں گی۔ اسی طرح 100 نوافل کا بھی آیا ہے، جو بندہ 100 نوافل پڑھتا ہے ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ کل شریف جو بندہ پڑھتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور ہر نظر رحمت کے اوپر 70 اس کی حاجت پوری ہوتی ہے، اور سب سے چھوٹی جو حاجت وہ یہ ہے کہ اس کے رب تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اس رات کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ اتوار کو یہ شب برات آ رہی ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس کے اندر جو ہے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔